ایک زمانہ تھا، آپ آج سے 50 سال 60 سال پہلے کا دیکھ لیں، صدی پہلے جائے تو پھر بات ہی دوسری ہے، 50-60 سال بھی پہلے جائے تو ہر عالم کی آپ سوانح پڑھے تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں استاد سے فلاں مدرسے سے آپ نے علم مکمل فرمایا، تحصیل علم مکمل فرمائی، اور فلاں بزرگ کے پاس اتنا عرصہ رہے، یعنی مدرسے سے فارغ ہوئے، کسی خانگاہ میں فروکش ہو گئے، جب انہوں نے باہر جانے کی اجازت دی، ذکر اسم ذات سیکھا، استعداد حاصل کی، اور جب انہوں نے فرمایا اب میدان میں جاؤ، پھر وہ میدان عمل میں آتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اکثر حضرات آج کل کے جو فارغ ہو رہے ہیں وہ ذکر کی تردید کرتے ہیں، تصوف کی تردید کرتے ہیں۔ اس شعبے کو ماننا نہ ماننا تو پہلے تو ابتدا نہ ماننے سے تھی، اب اس کو رد کیا جاتا۔ تو جب ہم ذکر اذکار کی تردید کریں گے تو اس کا اہتمام کب کریں گے؟ اور جب یہ اہتمام چھوٹا تو وہ برکات جو لے کر ہمارے مسلمان بھائی کو، بیٹے کو، جوان کو، بزرگ کو مسجد سے آنا چاہیے تھا، وہ لے کر نہیں آ رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ بدکاروں کے ٹولے، چوروں کے ٹولے پکڑے جاتے ہیں تو جیل چلے جاتے ہیں، جیل سے چھوٹتے ہیں تو تخت سلطنت میں چلے جاتے ہیں، اور ایک بار نہیں، 3 بار۔ ایک بار تو چلو جی جھوٹے الزام تھے، غلطی سے پکڑے گئے، جیل چلے گئے، جیل سے بری ہو گئے، جنہیں الزام غلط تھے تو حکومت میں چلے گئے۔ 3 بار، ہر بار حکومت میں آتے ہیں، ہر بار لوٹتے ہیں، ہر بار پکڑے جاتے ہیں، پھر جیل جاتے ہیں، پھر ان کے دوسرے بھائی آ جاتے ہیں، پھر جب وہ تھکتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہمارے ہاتھ سے تو جا رہی ہے، اس بجائے اس کے کہ کسی شریف آدمی کے پاس چلی جائے، انہی کو چھوڑ دو، مقدمے واپس لے لو، انہی کو لے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ اپنے طبقے سے نکل کر کسی دوسرے طبقے میں چلی جائے، آخر ایک طبقے کے لوگ ہیں نا۔ تو کیا 60 سال سے یہ نہیں ہو رہا؟ پاکستان کا تو ایک رویہ بن گیا ہے کہ ایوان سلطنت سے جو نکلتا ہے یا ملک بدر ہوتا ہے یا جیل جاتا ہے، اور جیل سے نکلتا ہے تو وہی پھر لیڈر بن جاتا ہے، اور وہی حکمران اور وزیر اور وہی سب کچھ۔ بلکہ اب تو کوئی ایسا وزیر نہیں ملتا جو ضمانت پہ رہا نہ ہو، یعنی اب بھی مقدمے ادھر ہیں، جیل سے ضمانت پر ہیں اور حکومت میں بھی ہیں۔ چوروں میں تو اتنا اتحاد ہے، یہ جو ہم شریف کہلاتے ہیں، ہمارے اتحاد کو کیا ہوا؟ ان کے اتحاد کی وجہ موجود ہے۔ ان کے اتحاد کی وجہ کیا ہے؟ دولت دنیا، دولت اقتدار، ان کے اتحاد کی وجہ موجود ہے۔ قوم کا سرمایہ موجود ہے، ملک لوٹنے کے لیے موجود ہے، قومی خزانہ موجود ہے جسے لوٹ، ان کے اتفاق کی وجہ، ہمارے اتحاد کی وجہ تھی ذکر اسم ذات، جسے ہم کھو چکے۔ جب ذکر الہی گیا، ذکر اسم ذات گیا تو عبادات نہیں رہتی، رسومات ہو جاتی۔ یہاں اللہ کریم نے قدیم معبد سے لے کر دین حق کی مساجد تک کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ان سب معابد کی خصوصیت کیا تھی؟ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ان میں اسم ذات کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ خود عہد نبوی میں صحابہ کرام مسجد نبوی میں حلقے بنا کر بیٹھ کر ذکر الہی کیا کرتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، ایک طرف صحابہ کرام مسائل پہ گفتگو فرما رہے تھے، ایک طرف کچھ صحابہ کرام حلقہ ذکر بنا کر اسم ذات کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور اس حلقے ذکر میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اس اللہ کا شکر ہے مجھے جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی عطا فرمائے۔ خود عہد نبوی میں
مسجد نبوی میں صحابہ کبار اگر بیٹھ کر اسم ذات کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہم نے تو اسے مقابلہ بنا لیا ہے، فتح و شکست کی بات بنا لی ہے کہ ہم مانیں گے تو شاید ہم ہار جائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مانے گا تو ہم یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا معاملہ ہے، دین کے ساتھ ہمارے زندہ رہنے کا معاملہ ہے، اللہ کریم سے ہمارے دل کے تعلق کی بات ہے۔ کیسے مانو گے؟ اللہ کو دیکھ سکتے ہو، اللہ کو کوئی مثال کے ذریعے جان سمجھ سکتے ہو؟ نہیں، ایک راستہ ہے اس کے اس ذاتی نام کا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وہ کیفیات دل میں در آئیں گی کہ جسے تم نہیں دیکھ سکتے اسے تم دیکھ رہے، جسے تم نہیں سمجھ سکتے اسے تم سمجھ رہے ہو۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ذکر پر توجہ پوری دی جائے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے، اس لیے کہ یہ سارے افعال و کردار کی روح ہے۔ روح جتنی مضبوط ہوگی اتنی افعال و کردار میں، رکوع و سجود میں، معاملات میں، گھر میں، باہر، حکومتی، سیاسی، سماجی یا معاشی سارے معاملات میں صلاحیت آتی جائے گی، اتباع رسالت آتا جائے گا، برکات آتی جائیں گی، اور زندگی کا ہر کام عبادت بنتا چلا جائے گا اگر ہم ذکر اسم ذات کا اہتمام پورے خلوص سے، پوری محنت اور پوری مجاہدے سے کریں گے۔ اور پھر وہ ایک قوم تیار ہوگی جو ظلم کا مقابلہ کرے گی، جو مساجد کو برباد ہونے سے بچانے کا سبب بنے گی، جو عدالتوں میں انصاف دلائے گی، جو معاشی نظام کو حلال اور پاکیزہ خطوط پہ استوار کرے گی۔ یہ سارا کام محض نعروں سے، محض تنظیم سازی سے، محض بندے اکٹھے کرنے سے، محض شور کرنے سے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد ہوگی ذکر اسم ذات۔ اور یہ جو ذاکر ہوں گے اللہ انہیں وہ قوت بنائے گا جو ظلم کا دفاع کر سکے، جو حق و انصاف کو قائم کریں گے۔ سو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ ذکر کے لیے کبھی سوچا کریں کہ 24 گھنٹوں میں نے ذکر اسم ذات کو کتنا وقت دیا۔ صبح و شام تو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ اسے ہم معمول کہتے ہیں، معمول کا مطلب ہے وہ کام جو روز کیا جائے، لیکن اپنے لمحات کو اس سے روشن کریں۔ جب نماز ادا کرتے ہیں 5 منٹ ملتے ہیں، 7 ملتے ہیں، 2 آرام سے، شور نہ مچائیں، آرام سے، لیکن اپنے دل کی یاد کو تازہ تو کر لیں۔ دوپہر کو لیٹتے ہیں، سونے کے لیے لیٹتے ہیں، تو لیٹے لیٹے بھی وہ 2-4 ضربیں لگا تو لیں دل کو، اللہ 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 کر تو لیں۔ کام کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، دکانداری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، سستانے کے لیے بیٹھتے، پانی پینے کے لیے بیٹھتے، تو صرف پانی ہی نہ پئیں، دل میں 2-4 ضربیں اللہ اللہ کی، اس سے اس یاد کو بھی، اسے بھی سیراب کریں، یعنی زندگی کے امور کے ساتھ اسے وابستہ کریں۔ یہ 2 اوقات تو ایسے ہوتے ہیں جن میں مشائخ حضرات متوجہ ہوتے ہیں، وہ توجہ دیتے ہیں، ہم سبق سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن اپنی محنت کے وقت کون سے ہیں؟ یہ تو سبق پڑھنے کے اوقات ہیں، یاد کرنے کے اوقات بھی تو ہونے چاہیے، اسے یاد بھی تو کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ کریم آپ سب کو توفیق دے، آپ کے دلوں کو منور فرمائے، دن کے اکثر اوقات میں ہر کام کے ساتھ یاد الہی اور ذکر اسم ذات کو بھی شامل کر لے، تاکہ اللہ کریم کی برکات نصیب ہوں، حق و انصاف کا بول بالا ہو، اور اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق ارزاں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد